یہ تھا کہ ہمارے صوبائی اسمبلی جو ہے اور صوبائی حکومت سیکورٹی فورسز کو ان کیمرہ سیشن کے لیے بلاتی اور کہتی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے صوبے کی کیا سچویشن ہے. لیکن جس اسمبلی میں آپ پاک فوج کے خلاف قراردادیں پاس کریں، پاک فوج کے خلاف تقاریر کریں اور ایکسپنچ نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک امر ہے. میں یہاں پر وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ایک ان کیمرہ پارلیمنٹ کا سیشن فل فور بلایا جائے، کیونکہ سچویشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ خراب ہونے سے پہلے ہے کہ یہاں پر وفاقی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صوبائی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ. ہمیں سیاست بالکل ہم کریں گے، ہر میدان پہ کریں گے، ہر میدان پہ لڑیں گے بھی صحیح، لیکن صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو، وفاق کو اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اکٹھا ہونا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کا جو جلسہ ہے اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوگی، کابینہ میں بھی ہوگی اور جو تنظیمیں ہیں اس لیول پر بھی ہوگی، کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں 8 فروری کے بعد تو آپ یہ انہی سے پوچھیں جن کی حکومت ہے. نہ تو میں تبدیلی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں ان کی پارٹی میں جو میں ان سے مشاورت کروں گا یا مجھ سے مشاورت کریں گے، یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ کئی مواقع بات کی تھی کہ جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے سی ایم صاحب نے سب کو سائڈ لائن کیا، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. تو میں نے پرسوں غالباً عاطف خان کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں اس نے خود مانا کہ مجھے اور شہرام صاحب کو اور اسد قیصر کو وفاق میں بھیج دیا گیا، ہمارے 2 لوگوں کو پشاور میں ہروا دیا گیا، یہ کر دیا گیا اور سی ایم صاحب نے اپنے لیے راستہ بنایا. تو یہ تو میں نہیں کہا، میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا اور میرے اس کی تصدیق انہوں نے کر دی کہ ایسے ہوا. اور جہاں تک میر جعفر اور میر صادق کا ہے تو وہ بشر بھی نے جا کر میرے خیال میں خان صاحب کو بتا دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کا جو کردار ادا کر رہے ہیں صوبے میں ان کی پارٹی میں، تو اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اوپر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو، ایک پارٹی کے سربراہ کو 14 سال قید ہو چکی ہے، اور کبھی آپ نے کہیں میں تو نہیں دیکھا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہو کہ ہمارے صوبے میں کوئی کسی نے سائیکل کا ٹائر بھی جلایا ہو، کوئی احتجاج کیا کسی نے، پورما احتجاج کیا ہو پریس کلب کے باہر، کوئی ٹائر جلائے ہوں، کوئی احتجاج. دیکھیں احتجاج جمہوری اس عمل میں ہر کسی کا جمہوری حق ہے. پورامن احتجاج بھی نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی محسوس ہوئی میجورٹی لوگوں کو کہ ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے جو کرتوت تھے ان کو سزا ہوئی، تو سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا. اور 8 تاریخ پہ بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا اور صوبائی حکومت کا، اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خلاف جو ہے سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، اس لیے وہ ابھی وہاں نہیں جا رہے اور اپنے صوبے میں جو ہے شاہراہیں بند کر رہے ہیں، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی اپنی ہی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. جمہوری عمل ہے، جمہوریت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت اتنی نااہل ہے، اتنی نکمی ہے، اتنی نالائق ہے کہ وہ صوبہ نہیں چلا سکتے، تو اپنے صوبے میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. پنجاب کی پارٹی تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، وہی پارٹی ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، باقی پنجاب میں کون رہ گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اس میں سرکاری پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے حصہ لیا ہے؟ سندھ سے کتنے لوگ آئے ہیں، پنجاب سے کتنے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ پنجاب کی جو پارٹی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گاڑی میں آ سکتی ہے، وہ ساری سی ایم ہاؤس میں یا جو بھی ان کی سرکاری جگہ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہیں سے آپ کو بھاشن دے رہی ہوتی ہے. باقی تو پنجاب میں کون سی پارٹی ان کی رہ گئی؟ سر اگر 8 تاریخ کو صبح مختلف مقامات سے بند کیا جاتا ہے